کہ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کر لے کہ میں نماز کیوں پڑھوں اور نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، تو آج کے ماں باپ بھی، سوری ٹو سے آج کے اساتذہ بھی، آج کے اسلامیات کے ٹیچر بھی، آج کے ناظرہ کے قاری صاحب بھی یہ جواب نہیں دے سکتے کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے اور نماز پڑھنے کے پیچھے حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو، یہ تمہیں برائی سے، یہ تمہیں بے حیائی سے روکے گی۔ تو ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو یا کسی کو یہ بتاتے یار نماز پڑھو، کیوں پڑھو؟ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا، قال ارینی کیف تحیی الموتى، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے سوال اپنی دل کی تسکین کے لیے، اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو زندہ کر سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، لیکن دل کی تسکین کے لیے مجھے جو ہے وہ دکھا دے۔ تو ہم کیوں نہیں جو ہے وہ کسی سے کوسچن کر سکتے کہ نماز اگر ہم پڑھیں، اچھا ابھی آپ کسی سے کوسچن کرو گے نا کہ میں اگر اپنے کسی بڑے سے کوسچن کر بھی لوں کہ نماز میں پڑھ، تو وہ زیادہ سے زیادہ دیول سے کہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، آپ برائی سے رکو گے، بے حیائی سے رکو گے، آل گڈ۔ کیسے؟ یہ جو میں نے اس کے اندر ایک چیز بڑی انپورٹنٹ بتائی تھی کہ نماز کے اندر مین پورشن ہے قیام کا، جو آپ کھڑے ہوتے ہو، اس میں آپ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے ہو۔ سورہ فاتحہ میں پورا خلاصہ ہے قرآن کا، اگر وہ سمجھا ہو، سمجھ میں آ رہا ہو۔ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ قصہ شروع کر دیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، فلما اسلم وتلہ للجبین، مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو کہا کہ میں نے ذبح کرنا ہے، انہوں نے کہا ستجدنی۔ اب دیکھو میرا ایمان کتنا تازہ ہوا کہ اس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یار ابھی میرے کاروبار میں تھوڑی سی ڈاؤن فال آ رہا ہے اور مجھے رشوت کی آفر ہو رہی ہے، سود کی آفر ہو رہی ہے، تو ابراہیم نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، تو میں کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے 2 دن جو ہے وہ بھوکا نہیں رہ سکتا؟ تو یہ ایمان تازہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، نماز کی طرف آپ نہیں جا پا رہے، آپ کا دل نہیں کر رہا، تو پریشان ہوں اور سوچیں اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اب آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا ایسا کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں کیا ایسا کر رہا ہوں، کیا گناہ ایسا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، اللہ نے سجدے کی توفیق ہی چھین لی، اللہ مجھے اپنے پاس بھی نہیں بلانا چاہ رہا، اللہ نے میرے دل پہ مہر لگا دی۔ تو اس ریزن کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اس گناہ کو سکپ کریں، اللہ سے معافی مانگے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نماز پڑھنے کا دل بھی کرے گا، آپ نماز کی طرف آئیں گے۔ گھر کے اندر 10 سال سے بڑا بچہ ایک بھی اگر بے نمازی ہے نا، اس کی نحوست سارے گھر میں پڑتی، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا، وہ تھوڑی ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ آپ نحوست خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس نحوست کو دیکھیں، 2 طرح کے لوگ ہیں جن کو شیاطین کچھ نہیں کہتے۔ ایک تو وہ جو شیاطین والے کام کر رہے ہیں ان کو وہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے نمائندے، تو وہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا تحفظ اور پروٹیکشن بہت مضبوط ہے، جو گیپ نہیں دیتے، جو ذکر کے اندر، نماز کے اندر، پاکیزگی کے اندر کسی چیز میں گیپ نہیں دیتے، وہ ان کو بھی شیاطین کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو ہمارے جیسے ہیں نا، کسی وقت نماز پڑھ لی، کسی وقت چھوڑ دی، کسی وقت پاکیزگی کا خیال کر لیا، کسی وقت ریلیکس ہو گئے، یہ جو گیپ دینے والے ہیں ان کو پھر شیاطین تنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ اس کو نحوست کہیں، آپ جو مرضی کہیں، وہ آپ کو اپنا کیا وہ عمل ہوتا ہے۔ نماز سے بڑھ کر اسلام میں کچھ نہیں ہے بھائی، اور نماز میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ پڑھنے کی نہیں ہے، وقت پہ پڑھنے کی ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، خالی پڑھنے کو تھوڑی حفاظت کرنا کہتے ہیں، وقت کے اندر۔ اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، ظہر کا الگ ہے، عصر کا الگ ہے، مغرب کا الگ ہے، عشاء کا الگ ہے، فجر کا الگ ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا میری یہ ویڈیو اس تک پہنچائیے، اس بے نمازی کا حشر کیا ہوگا قبر میں جانے کے بعد، کہ قبر اتنی چھوٹی کر دی جائے گی کہ پسلی سے پسلی مل جائے گی۔ اور دوسری جگہ بتاتے ہیں کہ ایک سانپ ڈالا جائے گا، جب بھی وہ سانپ اس بے نمازی انسان کو مارے گا تو وہ جو بے نمازی انسان ہوگا نا، وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ قیامت کے دن ایک شخص جنت کے اندر جائے گا اور دیکھے گا بہت بڑے بڑے اعمال کے جو ہیں وہ پہاڑ ہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، بڑی نیکیاں اس کی جمع ہیں۔ وہ اللہ رب العزت والجلال سے کہے گا اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ تیری دعائیں ہیں جس کا تجھے جواب نہیں ملا، تیری یہ وہ دعائیں ہیں تو سمجھتا تھا کہ تو اللہ کو پکار رہا ہے۔ کوئی انسان 10 سال سے 15 سال سے اولاد کے لیے پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی صحت کے لیے پکار رہا ہے، کوئی پوری زندگی دعا کرتا ہے اللہ مجھے حج کرا دے، لیکن حج نہیں ہو رہا۔ کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بچے کے کاروبار کے لیے، اپنے بچے کی صحت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہا ہے، لیکن کوئی بہتری نہیں دکھ رہی۔ ڈسہارٹ نہیں ہونا، کچھ گم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ تو نے اگر اللہ کے سامنے یہ ہاتھ اٹھا لیے، یہ دعا ضائع نہیں ہو سکتی، یا تو مل جائے گا یا اس سے بہتر مل جائے گا، یا جنت میں ضرور ملے گا۔ گم نہیں ہوتا میرے رب کے پاس سے کچھ۔